مسیح یسو کے بابرکت و جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم پھر خدا کے کلام میں سے سچائیوں کے متعلق سیکھنے کو ہیں، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے تم سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آج جس ہم سچائی پر بات کرنے کو ہیں وہ یہ ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 8 باب اور اس کی 6 آیت۔ یاد رکھیں یہاں پر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جب یسوع مسیح اپنی انگلی سے زمین پر کچھ لکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں چاہوں گا کہ اپنا موضوع جو ہے میں آپ کو پیش کر دوں۔ موضوع یہ ہے یسوع نے زمین پر کیوں لکھا جو سب کو حیران کر دیا۔ آئے پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے یوحنا 8 باب اس کی 6 آیت میں پڑھوں گا خدا کے کلام میں سے۔ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ عزیزو، آج کل جو سوال کیا جاتا ہے علماء اور عالمین جو کرتے ہیں، جو کلیسیا کرتی ہے سوال، وہ یہ ہے کہ یسوع نے زمین پر کیا لکھا اور کیوں لکھا۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ بنے رہیے گا اس ویڈیو میں اگر آپ اس بھید کو جاننا چاہتے ہیں کہ یسوع نے زمین پر کیا لکھا اور کیوں زمین پر یسوع نے اپنی انگلی سے لکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ حیران کن بات ہے۔ فریسی جو تھے وہ یسوع کو آزمانے کے لیے اس کے پاس آئے، ایک چال اور ایک منصوبے کے ساتھ یسوع کے پاس آتے ہیں تاکہ یسوع پر الزام لگائیں اور اسے مارنے کی سازش کی جائے۔ یاد رکھیں فقی فریسیوں کا جو رویہ تھا یسوع کے ساتھ وہ ریاکاری والا تھا، وہ پسلانے والا تھا، یسوع پر الزام لگانے والا تھا، یسوع کو مار ڈالنے والا تھا۔ لیکن یاد رکھیں جب وہ یسوع کے پاس آئے اس سبب سے عین وقت پر جو عورت پکڑی گئی تھی زناکاری میں، وہ یسوع کے پاس لاتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے اس کے متعلق، ہم تو اس عورت کو کیا کریں گے، سنسار کریں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 20 اور 14 باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا تو زنا نہ کرنا۔ اس کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں استثنا 17:6 میں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے جو عورت یا مرد زناکاری میں پکڑا جائے وہ واجب القتل ہے۔ وہاں پر صاف لکھا ہوا، جب آپ پڑھیں گے استثنا 17:6 میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس عورت یا مرد کو سنسار کر دیا جائے اور وہ واجب القتل ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ مار دیا جائے۔ تو فقی فریسی جو کر رہے تھے وہ شریعت اور توریت کے مطابق ان حکموں کو مان رہے تھے اور استثنا 17:6 کے مطابق وہ اس عورت کو سنسار کرنے والے تھے۔ لیکن یاد رکھے یسوع مسیح محبت سے بھرا ہوا ہے، رحم سے بھرا ہوا ہے، یسوع کا دل جو ہے وہ نرم ہے، اور یسوع مسیح تب بھی لوگوں سے پیار کرتا تھا، اب بھی لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے اندر تب بھی خدا سی الوہیت تھی، آج بھی خدا کی سی الوہیت ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ زنا میں پکڑی گئی عورت اور فریسی یسوع کے پاس اس کو لے کر آتے ہیں یسوع کو پھنسانے کے ارادہ سے، تو یاد رکھیں فریسی خروج 20 باب اور اس کی 14 آیت اور استثنا 5:18 اور استثنا 17:6 کے مطابق عمل کر رہے تھے، اور وہ یسوع کو یہ جتانا چاہ رہے تھے کہ توریت اور شریعت تو یہ بتاتی ہے، کیونکہ کلام کے مطابق توریت اور شریعت کے مطابق ایسے مرد یا عورت کو سنسار کرنا واجب تھا اور وہ واجب القتل تھے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 1 آیت دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے تو یاد رکھیں ایک سچائی ہمیں وہاں پر بھی ملتی ہے۔ یاد رکھیے گا، میں پڑھنا چاہوں گا پہلی آیت سے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ آمین۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ آمین آمین۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خدا یسوع مسیح کی شخصیت۔ یسوع مسیح خود مجسمہ کلمہ تھا، جب کچھ نہ تھا تب بھی خدا یسوع موجود تھا، جب عالم نہیں بنائے گئے تھے تب بھی یسوع موجود تھا، جب عالم بن رہے تھے تب بھی یسوع موجود تھا، جب تخلیق کا کام ہو رہا تھا تب بھی یسوع موجود تھا، جب موسیٰ کو احکام دیے جا رہے تھے تب بھی یسوع موجود تھا، جب احکام لکھے جا رہے تھے تب بھی یسوع موجود تھا۔ اب جب یسوع نے اس عورت کی طرف نگاہ کی اور فقی فریسیوں کو دیکھا اور یسوع نے سمجھ لیا کہ فقی فریسی جو ہے اب یسوع کو آزمانے کے لیے اور پھنسانے کے لیے آئے ہیں، اب عورت جو ہے عین وقت پر پکڑی گئی ہے، اب عورت جو ہے افسردہ ہے اپنے کیے پر اور وہ یسوع کے سامنے ہے۔ آمین ہاللویہ۔ کیسا زبردست منظر ہے، عدالت وہاں پر لگی ہوئی ہے، جہاں پر یسوع ہوتا ہے وہاں پر عدالت لگ جاتی ہے۔ آمین۔ اب وہاں پر یسوع نے اس کا انصاف کیا، یسوع نے ان سے بات نہ کی۔ میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر ہم حوالہ پڑھ دیں 8 باب کی 6 آیت۔ انہوں نے اسے مارنے کے لیے یہ
کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ امپورٹنٹ کوشچن اور پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع نے زمین پر کیوں لکھا؟ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح خود جو ہے وہ 10 احکام کا مصنف ہے۔ آمین۔ یہ احکام اور شریعت جس پر یہ پیروی کر رہے تھے فقی فریسی اور یسوع کو پسانے کی کوشش کر رہے تھے، یاد رکھیں اس کا 10 احکام کا، شریعت کا، توریت کا جو مصنف ہے وہ یسوع مسیح خود ہے۔ اسی لیے یسوع انہیں بتانا چاہ رہا تھا، جس پوائنٹ یا جس نقطے کو تم اٹھا کر اس کو سنسار کرنا چاہ رہے ہو اور مجھے پھنسانا چاہ رہے ہو، یسوع بتانا چاہ رہا تھا یہ شریعت اور 10 احکام میرے لکھے ہوئے ہیں۔ آمین۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ یسوع مسیح کے پاس الوہیت ہے، خدا سی اختیار ہے۔ یسوع مسیح معافی کا منبع ہے، رحم کا منبع ہے۔ متی 12 باب اور اس کی 1 سے 14 آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں یسوع لکھتا ہے کہ سبت کا مالک بھی میں ہوں۔ 10 احکام کو لکھنے والا مصنف اور رائٹر یسوع مسیح خود ہے۔ اب یسوع مسیح یہاں پر بتانا چاہ رہے تھے، انہیں دکھانا چاہ رہے تھے کہ مالک کل میں ہوں، خالق کل میں ہوں۔ 10 احکام جو کوہ سینا پر انگلی سے لکھے گئے، اس کا مالک جو ہوں وہ میں ہوں۔ یسوع مسیح انہیں تشبیہی طور پر لکھ کر دکھا رہا تھا۔ ہیلیلویا، آمین۔ میں چاہوں گا کہ خدا کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل 8 باب اس کی 7 آیت کو میں پڑھوں۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ اور یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، آئے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ عزیزو، یسوع مسیح کا یہ رویہ معاف کرنے والا، رحم سے بھرا ہوا، یسوع مسیح یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہر ایک چیز کا خالق اور مالک میں ہوں۔ یوحنا کی انجیل 1 باب اس کی 1 آیت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور وہی کلام خدا تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اگر آپ کو یہ میسج اچھا لگا اور آپ اسے لطف اندوز ہوئے اور خدا کے بید کو آپ سمجھ پائے، ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں اور ساتھ میں سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح کی بہترین امید کلام کی ویڈیوز اور شیئر کرتے رہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔